مفتی صاحب میری بہت ساری نمازیں قضا ہیں، وہ کسی طریقے سے معاف نہیں ہو سکتی، کیا بغیر پڑھے؟ نہیں، دین اللہ حق ان یقضا، اللہ کا دین جو ہے، اللہ کا قرضہ، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے۔ تو دیکھیں، آپ نے کروڑوں روپے کسی کے کھا کے ہڑپ کر گئے ہوتے تو وہ نہیں معاف ہوتا، بلکہ اس میں تو آپ کو فوراً دینا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرضہ جو نماز آپ کے ذمے ہے، اس میں تو اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ بھائی آسانی سے جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کم سے کم ایک دن میں ایک دن کی نمازیں قضا کر لے، یعنی 5 فرض نمازیں پڑھ لے، صرف فرائض، اس میں سنت موقدہ نہیں، اور وطر بھی پڑھ لے ساتھ میں، تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو اس لیے اس طرح سے آپ نمازیں پڑھیں۔ ہاں، حرج جب ہوتا ہے جب آپ سے کہا جاتا کہ ساری زندگی کی نمازیں ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرنی ہے یا ایک مہینے میں کمپلیٹ کرنی ہے، تو فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، وطر کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی دن میں ٹائم نکال کے ساری نمازیں ایک دن کی ایک ٹائم پہ پڑھ لیں۔ جس طرح سوٹیبل ہو اس طرح آپ پڑھ لیں، لیکن یہ معاف نہیں ہوتی۔ اس کے معاف ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری کی دلیل بتاؤ، بھائی قضاء عمری نماز پڑھے بغیر ساقط ہو جاتی ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی اس کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، چاہے کسی عذر سے ہوئی ہو، ظاہر نبی کی تو نماز کسی عذر سے ہی قضا ہوئی نا، آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے، تو یہ بغیر پڑھے معاف نہیں ہوتی نمازیں۔ تو آپ ایک دن میں ایک دن کی پڑھ لیا کریں، جتنی ہو جائیں ٹھیک ہے، جو رہ جائیں گی پھر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی فدیہ کی وصیت کر دیں، پھر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو پھر اللہ سے امید ہے اللہ وہ بغیر پڑھے ہی معاف کر دے گا، کیونکہ آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ نے پورا کر دیا۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں، آیت الکرسی اگر بطور رقیہ کے پڑھی جا رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، بطور تلاوت کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں۔ اور باقی یہ ہے کہ بال نظر آنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، عورت پہ نامحرم سے پردہ فرض ہے، محرم سے پردہ فرض نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کے بال کھل جائیں گے تو فرشتے بھاگ جائیں گے، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ ہاں، نامحرم کے سامنے بال کھولنا حرام ہے، لیکن ویسے ایک حیا کی بات ہے، شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے، تو ماضی میں کسی بزرگ نے عورتوں میں حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے شاید کچھ ایسی بات کہہ دی ہو کہ فرشتے دور چلے جاتے، تو حیا کو شریعت پروموٹ کرتی ہے۔ کوشش یہ کیا کریں گھر میں ہر وقت سر پہ چادر رہے، دوپٹہ رہے، تو اچھی بات ہے یہ، لیکن فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عورت حیا میں رہے، جتنا پراپر ڈریس پہنے گی اللہ کی نظر میں اللہ کی وہ اتنی ہی زیادہ محبوب ہوگی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اگر سر پہ چادر رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ محمد عمیر، مالی گاؤں، انڈیا، میرا گھر مسجد سے کم 200 میٹر کی دوری پر ہے، بارش کی وجہ سے آدھے راستے تک کیچڑ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسجد تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیا اس صورت میں ہم اپنی نمازیں گھر میں باجماعت کر سکتے ہیں؟ بارش کی وجہ سے اگر راستے میں واقعی کیچڑ ہو گیا تو پھر تو اس بارے میں صریح حدیث موجود ہے، تو پھر آپ گھر میں نماز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو، کیچڑ ویچڑ نہ ہو راستے میں، تو پھر آپ پر مسجد کی نماز لازم ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے جی اگر تخت یا بیڈ پر نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے سے کوئی گزر جائے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ جی آپ کی تو ہو جائے گی، لیکن سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، بری بات ہے، اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں، نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ وہ رک جائے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر بیوی سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاق دینا کیسا ہے، اور بیوی کے حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل سے پہلے ہی اس سے صحبت کر لینا کیسا ہے؟ جب زوجہ حیض سے فارغ ہوتی ہے نا تو اس وقت نماز کا جب تک مکمل ٹائم نہیں گزر جاتا اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، کیونکہ امکان اس بات کا بہرحال ہوتا ہے کہ دوبارہ بلیڈنگ ہو جائے، تو اس لیے غسل کرنے کا انتظار کریں، غسل کر لے تاکہ طہارت کا اس پہ حکم لگ جائے، اس کے بعد زوجہ کے پاس جانا جائز ہے۔ باقی یہ کہ زوجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاق دینا کیسا ہے؟ طلاق دینا تو ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق لگتی ہے، تو کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ حرام تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن اللہ کے لیے کی نظر میں پسندیدہ کام بھی نہیں ہے، تو وہ کام کرنا چاہیے جو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا داماد اس کو طلاق دے دے تو آپ پہ دل پہ کیسے آرے چلیں گے؟ آپ کی بہن کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا بہنوں ہی اس کو طلاق دے دے تو آپ کے دل پہ کیسے آرے چلیں گے؟ تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ
मुरव्वत की बातें होती हैं, तो ख़ास तौर पर जब ऐसी औरत को आप तलाक देंगे तो बेचारी डबल गम में जाएगी। एक तो गम उसको औलाद ना होने का, दूसरा ले हुए शौहर से भी गए। तो अल्लाह ताला ने आपको दूसरी शादी का ऑप्शन दिया है, मर्द को के पास तो ये ऑप्शन है। इसमें एक बड़ी हिकमत ये भी है कि जिन लोगों के औलाद नहीं है वो एक और शादी कर लें, तो आप एक और शादी करें, इसको तलाक ना दें, मेरा मशवरा ये है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरा एक दोस्त मुसलमान हुआ है, इसके हाथ में टैटू बना हुआ है, क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई भी नाजायज़ काम जब आप नमाज के दौरान कर रहे होते हैं तो नमाज आपकी मकरूह होती है, क्योंकि आप ऐन नमाज के वक्त में गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये हाथों में जो गुंदवा लेते हैं, जिस्म टैटू बनवा लेते हैं, ये भी नाजायज़ है। तो उसूल की रोशनी में तो नमाज मकरूह है, यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब एक शख्स अगर सच्ची दिल से तौबा कर चुका है तो तौबा के बाद हर गुनाह माफ़ हो जाता है। अब अगर वो तौबा कर लिया उसने और वो हटवा सकता है वो निशान तो हटाए, हटा नहीं सकता तो उसको ऐसे ही छोड़ दे और बस तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो इंशाअल्लाह फिर नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान इंडिया से पूछते हैं, मेरी बहन को 1 साल पहले तलाक हो गई, इसका एक लड़का भी है, मैं और मेरे वालिदैन रिश्तेदार सब इसको समझाते हैं शादी के लिए, लेकिन वो मना करती है। मैंने इसको आपका बयान भी सुनवाया लेकिन वो कहती है मेरे लड़के का क्या होगा, इसको ये डर है कि दूसरा शौहर पता नहीं कैसा मिलेगा, इस पर ज़रा कुछ रोशनी डालिए। बाज़ ख़वातीन को जब तलाक होती है ना किसी मर्द से, तो वो समझती है सारी दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि इतने सारे घर बसे हुए भी तो है ना, यानी हमारी सोसाइटी में ठीक है तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है, मगर घर बसने का रेशो तलाक के रेशो से बहरहाल ज़्यादा है। मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, यानी 100 जोड़े अगर होंगे तो 4% को तलाक होगी, 5% को तलाक होगी, 95% अल्लाह का शुक्र है कामयाब शादियां ही हो रही हैं। तो आपकी सिस्टर जो है वो उन 5% नाकाम मर्दों को और नाकाम शादियों को देख रही हैं जिनके यहाँ तलाक़ें हुई हैं। 95% ये नहीं देख रही कि बहुत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो औरत का बगैर शौहर के रहना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। आम तौर पर जब बच्चा हो जाता है तो ख़वातीन कहती मेरे बच्चे का क्या होगा। इस बारे में एक अबू दाऊद की हदीस भी पेश की जाती है कि जो औरत अपने बच्चों की खातिर शादी ना करे तो क़यामत के दिन मैं उसके साथ हूँगा। ये हदीस ज़ईफ़ है सनद के लिहाज से, और बहुत सारी यानी अहादीस और दीगर आयात से हमें पता चलता है कि औरत को तलाक हो या बेवा हो, चाहे बच्चे हों या ना, उसको फ़ौरन निकाह करना चाहिए। हाँ, ये एक अहम बात है कि बच्चे का क्या होगा। तो ऐन मुमकिन है सौतेला बाप बच्चे को पाल ले, और ये भी मुमकिन है कि आप यानी आपको चाहिए आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें, बच्चा आप रख लें। देखिए शरई तौर पर तो मसला ये है कि औरत कहीं भी निकाह करती है उसे अपना लड़का बाप के हवाले करना पड़ेगा, जो सगा बाप है उस बच्चे का। बाप बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हमारी सोसाइटी में विमेन राइट्स के नाम पे आजकल बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एतदाल से तजावुज़ हैं। हर कीमत में बच्चा माँ ही को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे का भी नुकसान है, माँ का भी नुकसान है। माँ का नुकसान ये दोबारा शादी में मुश्किलात होंगी उसके लिए और ज़िंदगी तबाह करेगी वो अपनी, और बच्चे का नुकसान ये है कि जैसी तरबियत बाप कर सकता है ना, रोब दबदबा बाप का होता है, वो माँ का नहीं होता। माँ को नहीं पता होता बच्चा बाहर क्या चालाकियां कर रहा है जाके। तो बच्चे का भी फायदा इसमें है और माँ का भी फायदा इसमें। अब माँ ये कहती है कि हमने बच्चा बाप के हवाले कर दिया तो हम शादी करके कैसे जिंदगी गुजारेंगे। देखें, ये बच्चा हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहेगा, ये थोड़े दिनों में बाले होके वैसे ही अलग हो जाते हैं। 13-14 साल की उम्र होती है, उसके बाद बच्चा मिच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको वो वैसे भी कमाने के लिए बाहर जा सकता है, और उसमें तो फिर वो ना बाप के पास ना माँ के पास, दोनों के पास रहे वो। ये तो जब तक बालिग नहीं हो जाता तो शरीयत ने कहा है कि माँ अगर शादी करती है तो बच्चा बाप के पास रहे। बालिग होने के बाद तो फिर वो दोनों का है, इधर भी जाए उधर भी जाए। तो औरतें ये बड़ी खतरनाक हरकत करती हैं कि बच्चों की खातिर बच्चे को बाप के हवाले नहीं करती और कहती हैं कि जी चूंकि ससुराल पता नहीं सोतेले बच्चे को कबूल करे ना करे, और खुद बैठी रहती हैं। नतीजा क्या निकलता है, जब एज ज्यादा हो जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उस वक्त तक फिर उनको ख्याल आता है भाई हमारी शादी होनी चाहिए थी, हमें तो तन्हाई है। क्योंकि बच्चा तो बीवी के साथ जो है वो हो सकता है लाइफ को एंजॉय करे, स्विट्जरलैंड जा रहा हो, उम्रा करने जा रहा हो, और वो बीवी भी पता नहीं माँ को कबूल। आज इस जमाने की जो बहुएं हैं वो वंस अपॉन अ टाइम नहीं हुआ करती थी, ये इसी जमाने की लेटेस्ट बहुएं जो आ रही हैं। ये तो आपने तो क्या किया, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा, कल उसकी शादी की और बहू आई तो पता चला वो बहू को आप अच्छी नहीं लग रही हैं। बहू कहेगी नहीं तेरी माँ के साथ रहना ही नहीं है मैंने। हो सकता है आपका बेटा तलाक दे दे, दूसरी बहू लेकर आए, दूसरी उससे भी 2 हाथ आगे निकले। तो ये 20 किस्म के फ्यूचर में औरत के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसे, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मेरे सामने ऐसे वाकयात हैं कि एक औरत ने कहा कि बच्चा है मैं शादी नहीं करूंगी। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की बच्ची थी, बच्ची की शादी हो गई, और अब खातून तन्हाई की जिंदगी गुजार रही हैं और कह रही है काश मेरा कोई शौहर होता, मेरा भी कोई ससुराल होता, मैं भी कोई जिंदगी गुजारती, मजीद मुझे औलाद मिल जाती। अब कोई उनसे निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, एजड है।
تو بچہ تھوڑے دنوں تک بچہ ہوتا ہے, یہ ٹائم 5-6 سال میں گزر جائے گا, تو اس 5-6 سال کی خاطر آگے 20-30 سال کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے. تو بچے کو شوہر کے حوالے کریں جو یعنی بچے کا حقیقی باپ ہے, اور اس سے ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی میں جب چاہوں گی بچے سے ملوں گی, ہفتے میں 1 دن بچہ رات میرے ساتھ گزارے گا, اور روزانہ میں ڈیلی بیسس پہ بچے سے ملتی رہوں گی. اور پھر آپ کیا کریں, آپ شادی کر کے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اور مزید اولاد دے دے, تو اور بھی اولاد آپ کے ہو سکتی ہے, یہ بھی رہے گا آپ کے پاس, وہ بھی ہوگی. تو یہ احمقانہ قسم کا فیصلہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی خاطر شادی نہیں کر رہی. بچوں نے کل بڑے ہو کے ادھر ادھر اڑ جانا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, پرندوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پرندے, ماں باپ ان کو پالتے ہیں, کبوتر کبوتری مل کے پالتے ہیں, بچے کے ذرا پر نکلے اور وہ مارکیٹ سے ہوا شارٹ, تو کل آپ کا بچہ پتہ نہیں کہاں جائے, امریکہ جائے کمانے کے لیے, UK جائے, اس نے ویسے ہی الگ ہو جانا ہے. تو آپ جو نیچرل لائف ہے اس سے بغاوت نہ کریں. یہ صرف آپ کی سسٹر کو میں نہیں کہہ رہا, جو جتنی بھی خواتین ہیں جو طلاق کے بعد شادی ہو بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتی, وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں. بچوں کو باپ کے حوالے کریں اور اچھی جگہ شادی کریں, اور باپ سے ایگریمنٹ کریں کہ بچہ ہم سے ملتا رہے گا. تو اور میں نے دیکھا مردوں کا دل اس معاملے میں الحمدللہ بڑا ہوتا ہے, وہ بچوں کو ماں سے روکتے نہیں ہیں, وہ ملنے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ خواتین اس بارے میں جو ان میں ظلم کا ریشو ہے نا وہ زیادہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ. وہ نہیں بچوں کو باپ سے ملنے دیتی, وہ دور کر دیتی ہیں. الا یہ کہ چند فیصد خواتین جو اس وقت میرا بیان نہیں سن رہی ہوں گی, لیکن میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی میں باپ نہیں روکتا ماں سے بچوں کو, وہ ملنے دیتا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ ڈیلی بیسس پہ بچوں ماں سے جا کے ملو. تو لیکن اگر کوئی خراب باپ ہے, کوئی نشئی ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں ملنے دے گا, ہمیشہ کے لیے بچوں کو دور کر دے گا آپ سے, تو پھر یہ ظلم ہے. ظاہر ہے ظلم کی تو ہم حمایت نہیں کر سکتے. تو ایسے موقع پہ بھی پھر بچہ ننیال میں رہ لے, اور جو ہے وہ لیکن اپنی زندگی کو خراب نہ کیا جائے. عورت کے پاس نکاح کا آپشن محدود ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں. مرد جو ہے نا بڈھے ہو کے بھی شادیاں کرتے رہتے ہیں, 70 سال کے بھی ہم نے بوڑھے دیکھے ہیں شادی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رشتے بھی اگر پیسہ آتا ہے تو بڈھوں کو بھی رشتہ مل جاتا ہے. لیکن عورت کا جو آپشن ہے نا, جتنا بھی پیسہ ہو, مرد نہیں نکاح کرتا جب تک لڑکی میں اٹریکشن نہ ملے مرد کو. اور یہ اٹریکشن جوانی میں ہوتی ہے, ایجڈ خواتین میں اٹریکشن نہیں ہوتی. اس سے اگر کوئی مرد نکاح کر رہا ہوگا تو پیسے کی خاطر کر رہا ہوگا, اور وہ پیسے ہی کو فوکس کرے گا, پھر وہ عورت سے محبت نہیں کرے گا. یا تو گرین کارڈ چاہیے ہوگا. میں نے ایک نکاح پڑھایا کچھ دن پہلے, لندن کا ایک لڑکا تھا, اور وہ ایک انگریز خاتون سے نکاح کر رہا تھا. لڑکا ہوگا 24-25 سال کا, اور جو خاتون تھی میں حیران ہو گیا, وہ 55-60 سال کی بوڑھی سی خاتون تھی. وہ تو مجھے نہیں پتا تھا کیا کہانی ہے. خیر وہ خاتون نے اسلام قبول کیا, انگریز خاتون نے, ہم نے نکاح پڑھایا. مجھے عجیب سا لگ رہا تھا, کوئی میچنگ کی شادی نہیں ہے, لیکن بہرحال جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ہم نے کہا دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو, بہت اچھی بات ہے. میں نے مبارکباد دی, ان کو دعائیں دی, اور اسلام بھی ماشاءاللہ اس نے قبول کیا, تو سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے ہیں وہ لڑکے نے UK کی نیشنلٹی کے چکر میں اس خاتون سے شادی کی تھی. یہ جو لڑکا دل دے بیٹھا تھا نا, ایک 60 سال کی ایجڈ خاتون کو, یہ دل نہیں دے بیٹھا تھا, یہ اصل میں UK کو دل دے بیٹھا ہے. لندن کی نیشنلٹی کی خاطر کی ہے, تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ہوا یہ کہ جب اس نے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں تو لندن والوں نے دیکھا کہ تیرا نکاح تو فلاں تاریخ کو ہوا ہے, اور کوئی جوڑ کی شادی ہے ہی نہیں. تو نے کیا سوچ کے اس خاتون سے شادی کی ہے؟ انکوائری کی, پتہ چلا جی اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہاں نیشنلٹی لے گا اور پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ جب وہ ایجڈ ہو جاتی ہیں اور اپنا گھر نہیں بساتی. اس لیے اس میں حماقت سے اجتناب کرنا چاہیے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے. محبت اللہ انڈیا سے پوچھتے ہیں, سوال عرض یہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھ کر کرنا بھی شرک ہے. تو آج کل بہت سے ایسے غلط کام ہو رہے ہیں جسے برا نہ سمجھ کر کھلے عام کیا جاتا ہے, جبکہ کبھی کبھی تو فخر سے کیا جاتا ہے. مثلا غیبت کرنے کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا, لڑکے لڑکیاں آپس میں ریلیشن شپ کو برا نہیں سمجھتے, اور بھی ایسی بہت سی برائیاں ہیں جسے غلط نہیں سمجھا جاتا. تو کیا یہ بھی شرک میں داخل ہوگا؟ اور ایک شخص بالکل اپنی آخرت سے غافل ہو کر گناہ کرتا ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اسے آخرت کا یقین نہیں ہے اور وہ مشرک ہے؟ نہیں جی, ان باتوں سے انسان کافر نہیں ہوتا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار سے, مجاہدین نہیں مجاہرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, میری ساری امت قابل معافی ہے مگر وہ لوگ جو کھل کے گناہ کرتے ہیں. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن, اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا اور کھل کے بتانا کہ یہ ہماری گرل فرینڈ ہے, تو یہ چیزیں انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہیں. تو کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب لے جاتی ہیں. کافر جب ہوگا جب اس کو حلال سمجھنا شروع کر دے صاف لفظوں میں, اور شریعت کو برا کہنا شروع کر دے. مثال کے طور پر کوئی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہے, آپ نے اس سے کہا بھائی شریعت کی روشنی میں حرام ہے, یہ اسلام میں حرام ہے,
وہ جواب میں کہ میں نہیں مانتا اسلام کو، اس جملے سے وہ کافر ہو جائے گا. یا وہ جواب میں کہ اسلام نے ایسے ہی معاذ اللہ غلط احکام دے دیے ہیں، اسلام کو میں نہیں مانتا، یا مانتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن یہ اسلام کا حکم صحیح نہیں ہے، یہ زمانے کے لحاظ سے غلط حکم ہے، اس طرح کی باتیں کرے گا تو چونکہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں کرتا بلکہ وہ غلط اس میں ایک گرل فرینڈ سے اس نے دوستی لگائی ہوئی ہے اور جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن بڑا گناہگار ضرور ہوگا. کہ ایک تو برائی اوپر سے، ایک تو یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری. پچھلی قومیں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا نا، ان میں بڑا عذر عیب یہی تھا، گناہ بھی کرتے تھے اور اتراتے بھی تھے اس گناہ پہ. آج یہی ہونے لگا ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اتراتے ہیں. نبی نے فرمایا